بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اگلا ٹاپک ہے تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کاموں کی حرص کرو جو تم کو نفع پہنچانے والے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ اعمال اور وہ افعال جو آخرت میں نفع کا سبب بن سکتے ہیں، ان کے اندر حرص کرو۔ ویسے تو حرص بری چیز ہے اور اس سے منع فرمایا گیا ہے کہ مال کی حرص، دنیا کی حرص، شہرت کی حرص، نام و نمود کی حرص، دولت کی حرص وغیرہ وغیرہ مت کرو۔ اور انسان کے لیے بہت بڑا عیب ہے کہ وہ ان چیزوں کی حرص کرے، بلکہ ان تمام چیزوں میں قناعت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ ان میں سے جو کچھ تمہیں جائز طریقے سے کوشش کرنے کے نتیجے میں مل رہا ہے، اس پر قناعت کرو اور یہ سمجھو کہ میرے لیے یہی بہتر تھا۔ مزید کی حرص کرنا کہ مجھے اور مل جائے، یہ درست نہیں، اور اس حرص سے بچو، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی شخص اپنی ساری خواہشات کبھی پوری نہیں کر سکتا۔ بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا سرمایہ دار ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے کہ میری ساری خواہشات پوری ہو گئی ہیں، بلکہ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی بھر کر مل جائے تو وہ چاہے گا کہ مجھے دوسری مل جائے، اور جب پھر دوسری مل جائے گی تو پھر تیسری کی خواہش کرے گا کہ 3 ہو جائیں۔ فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، جب قبر میں جائے گا تو قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی، دنیا کے اندر کوئی چیز اس کا پیٹ نہیں بھرے گی۔ البتہ ایک چیز ہے جو اس کا پیٹ بھر سکتی ہے، وہ ہے قناعت، یعنی جو کچھ اس کو اللہ تعالیٰ نے جائز اور حلال طریقے سے دے دیا ہے، اس پر قناعت کر لے اور اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرے۔ اس کے سوا پیٹ بھرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ لہذا دنیا کی چیزوں میں حرص کرنا برا ہے اور اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن دین کے کاموں میں، اچھے اعمال میں، عبادات میں حرص کرنا اچھی چیز ہے۔ مثلا کوئی شخص نیک کام کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر یہ حرص کرنا کہ میں بھی یہ نیک کام کروں، یا فلاں شخص اس کو دین کی نعمت حاصل ہے، مجھے بھی یہ نعمت دین والی حاصل ہو جائے، ایسی حرص مطلوب ہے، محبوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ اس لیے اس حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کاموں کی حرص کرو جو آخرت میں نفع دینے والے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، یعنی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور آپس میں مسابقت کرو۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نیکیوں میں بڑے حریص تھے اور ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کس طرح ہمارے نام اعمال میں نیکی کا اضافہ ہو جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کے پاس گئے تو ابو ہریرہ رضی اللہ نے ان کو یہ حدیث سنائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شریک ہو تو اس کو 1 قرات اجر ملتا ہے، اور اگر اس کے دفن میں بھی شریک رہے تو اس کو 2 قرات ملتے ہیں۔ قرات اس زمانے میں سونے کا ایک مخصوص وزن ہوتا تھا۔ آپ نے سمجھانے کے لیے قرات کا لفظ بیان فرما دیا، پھر خود ہی فرمایا کہ آخرت کا وہ قرات احد پہاڑ سے بھی بڑا ہوگا۔ مطلب یہ تھا کہ قرات سے دنیا والا قرات مت سمجھ لینا، بلکہ آخرت والا قرات مراد ہے، جو اپنی عظمت شان کے لحاظ سے احد پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اور یہ بھی اس اجر کا پورا بیان نہیں ہے، اس لیے کہ پورا بیان تو انسان کی قدرت میں بھی نہیں ہے، کیونکہ انسان کی لغت اس کے بیان کے لیے ناکافی ہے۔ اس لیے یہ الفاظ استعمال فرمائے تاکہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے جب یہ حدیث سنی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے فرمایا کہ کیا واقعی آپ نے حضور پاک علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے فرمایا کہ میں نے خود یہ حدیث سنی ہے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ افسوس، ہم نے اب تک بہت سی قرات ضائع کر دیے، اگر پہلے سے یہ حدیث سنی ہوتی تو ایسے مواقع کبھی ضائع نہ کرتے۔ تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کا یہی حال تھا
کہ وہ اس بات کے حریص سے کہ کسی طرح کوئی نیکی ہمارے نامہ اعمال میں بڑھ جائے۔ ہم اور آپ تقریروں میں سنتے رہتے ہیں کہ فلاں عمل کا یہ ثواب ہے، فلاں عمل کا یہ ثواب ہے۔ یہ در حقیقت اس لیے بیان کی جاتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں ان اعمال کو کرنے کی حرص پیدا ہو جائے، جذبہ پیدا ہو جائے۔ فضیلت والے اعمال، نوافل، مستحبات اگرچہ فرض و واجب نہیں، لیکن ایک مسلمان کے دل میں ان کی حرص ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں حاصل ہو جائیں۔ جن لوگوں کو اللہ جل شانہ دین کی حرص عطا فرماتے ہیں تو ان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ کسی طرح کوئی نیکی ہمارے نامہ اعمال میں بڑھ جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام ایک دعوت میں تشریف لے جا رہے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھیں۔ پیدل سفر تھا، راستے میں ایک جنگل اور میدان پڑتا تھا اور بے پردگی کا احتمال نہیں تھا، اس لیے کہ وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ نے فرمایا کہ ہاں، دوڑ لگاؤں گی۔ اس دوڑ لگانے سے ایک طرف تو حضرت عائشہ رضی اللہ کی دلجوئی مقصود تھی اور دوسری طرف امت کو یہ تعلیم دینی تھی کہ بہت زیادہ بزرگ اور نیک ہو کر ایک کونے میں بیٹھ جانا بھی اچھی بات نہیں، بلکہ دنیا میں آدمیوں کی طرح اور انسانوں کی طرح رہنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ 2 مرتبہ دوڑ لگائی۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور دوسری مرتبہ جب دوڑ لگائی تو چونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نسبتاً بھاری ہو گیا تھا، اس لیے میں آگے نکل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے۔ اس وقت آپ نے فرمایا، یعنی حضور پاک عائشہ رضی اللہ سے فرمایا کہ دونوں برابر ہو گئے، یعنی ایک مرتبہ تم جیت گئی اور ایک مرتبہ میں جیت گیا۔ اب دیکھیے کہ بزرگان دین اس سنت پر کس طرح عمل کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تانابون میں کچھ فاصلے پر ایک گاؤں میں دعوت میں تشریف لے جا رہے تھے اور اہلیہ محترمہ ساتھ تھی۔ جنگل کا پیدل سفر تھا، کوئی اور شخص بھی ساتھ نہیں تھا۔ جب جنگل کے درمیان پہنچے تو خیال آیا کہ الحمدللہ حضور پاک علیہ السلام کی بہت سی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق ہو گئی ہے، لیکن اہلیہ کے ساتھ دوڑ لگانے کی سنت پر ابھی تک عمل کا موقع نہیں ملا۔ آج موقع ہے اس سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ چنانچہ اس وقت آپ نے دوڑ لگا کر اس سنت پر بھی عمل کر لیا۔ اب ظاہر ہے کہ دوڑ لگانے کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے لیے دوڑ لگائی۔ یہ ہے اتباع سنت کی حرص، نیک کاموں کی حرص، اجر و ثواب حاصل کرنے کی حرص۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر یہ حرص پیدا فرمائے۔ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، فرمایا کہ ایسی ہی نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو اس سے تھوڑی سی آگے اور بھی تفصیل ہے کہ ہمت بھی اللہ سے مانگنی چاہیے، تو اس کو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں سنائیں گے۔